الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے معزز بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس کی مثل اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالی کے علاوہ اگر تم سچے ہو. اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے قیامت کے تک، تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک
اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. بسم اللہ. گرامی قدر سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک پچھلے درس قرآن میں ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اس سے پہلی 2 آیات میں خالق کائنات نے اپنی وحدانیت عام فہم جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے اس کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا تھا. چونکہ کلمہ طیبہ میں یا کلمہ شہادت میں ہم 2 ہی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. ایک ہے اللہ تعالی کی توحید اور دوسری چیز ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو اسی نسبت سے اللہ تعالی نے پہلی 2 آیات میں اپنا تعارف کروایا، اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا اور دلائل سے اس بات کو واضح فرمایا کہ دنیا کائنات میں اللہ تعالی کی ذات جیسی اور کوئی ذات نہیں ہے. لہذا میں اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت صرف اپنے رب کی کرو. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کے بعد فوراً رسالت کا تذکرہ فرمایا. پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات فخر الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو کتاب نازل فرمائی اور جس نسبت سے انہیں رسالت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور جو تذکرہ فرمایا وہ بھی بہت پیارے اور احسن انداز میں، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان اور عظمت بیان فرمائی کہ جو شان اور عظمت صرف میرے خالق کائنات کی زبان مقدس سے ہی سجتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے. اب دونوں چیزوں کو میں ساتھ چلاؤں گا، رسالت بھی اور پیغام بھی، اور ساتھ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بھی. دیکھیں قرآن مجید کا انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا سوال تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں ایک شک اور شبہ تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے شبہ یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ پیغمبر خود بنا لیتا ہے، خود بناتا ہے یہ کلام اور پھر کہتا ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شبہ کا جواب ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ مما نزلنا، جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے معزز بندے پہ، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو خالق کائنات فرماتے ہیں تم بھی اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ دو تین طرح سے اس کی تفسیر عرض کروں گا، صرف پہلی دفعہ سن پھر آگے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ پیغمبر خود قرآن بنا لیتا ہے، تو فرمایا کوئی بعید بات نہیں ہے، میرا پیغمبر بھی عربی ہے، آپ بھی عرب ہیں، میرا پیغمبر بھی عربی بولنے والا ہے، آپ بھی عرب میں رہنے والے اور آپ کی مادری زبان عربی ہے، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اب یہ جو چیلنج کیا نا، یہ مختلف انداز میں ہے۔ سب سے پہلا چیلنج قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اعلان فرما دیں لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرمائے سارے انسان بھی سارے جن بھی جمع ہو جائیں اس بات پر کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں۔ اب پہلا چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جیسے میرا پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے تم اس جیسا مکمل قرآن بنا کے لے آؤ، اور ساتھ میں فرمایا اگر ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو فرمایا سارے کے سارے مل جاؤ اور مل کے میرے قرآن جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ فرمایا پورا قرآن یہ آپ نے بنا کے لانا ہے، یہ پہلی بات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرمایا سارا قرآن نہیں بنا سکتے، نہ بنا سکو، فرمایا میں اللہ تعالیٰ اور آسان کرتا ہوں۔ فرمایا ام یقولون افطرا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے۔ افطرا کے لفظ میں گھڑ لینا، کسی چیز کو خود سے گھڑ کے بنا لینا۔ فرمایا پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے۔ میرا پیغمبر اعلان فرمائے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ،
فرمایا تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پہلے پورا قرآن فرمایا نہیں بنا سکتے ہو، چلو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اب اس میں اور زیادہ تخفیف فرمائی، یہ اس جگہ پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فرمایا اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ فرمایا سورت بھی نہیں بنا سکتے ہو، اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے 29ویں پارے میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فرمایا تم قرآن جیسا ایک جملہ بنا کے لے آؤ۔ فرمایا ایک جملہ بنا کے لاؤ، فرمایا پتہ چل جائے گا میرا پیغمبر بھی عرب ہے، عربی بولتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں قرآن، تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ فرمایا اور قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، لیکن قرآن کی مثل لانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات یہ دوسرا انداز سنیے گا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو ہم نے نزلنا، یہ تنزیل سے، تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ فرمایا نزلنا، جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا جو بڑا اعتراض تھا قرآن کو نہ ماننے میں، وہ ایک یہ بھی تھا، وہ کہتے جناب یہ پیغمبر قرآن خود بناتا ہے۔ فرمایا اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ہمیں قرآن سناتا ہے، کہتا ہے جی آج میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، کل وہ آیت نازل ہوئی تھی، اتنے عرصے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہ وقفے وقفے سے نازل ہو رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، جیسے شعراء حضرات، جیسے شاعر ہوتے ہیں، وہ وقفے وقفے سے اپنا کلام سناتے ہیں۔ آج ہم نے یہ کلام بنایا، 10 دن کے بعد اور کلام بنایا، 15 دن کے بعد اور محنت کر کے کوئی نظم لکھی، کہتے شاعر بھی ایسے کرتے ہیں، یہ پیغمبر بھی نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن اس پہ نازل ہو رہا ہے، یہ بھی خود بنا کے لے آتا ہے۔ فرمایا خود بنا کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، فرمایا نزلنا، فرمایا یہ ہم نے نازل کیا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب اس میں مفسرین اکرام نے حکمتیں بڑی لکھی ہیں۔ فرمایا ایک حکمت تو یہ لکھی، فرمایا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، علامہ جلالین نے تفسیر جلالین کے اندر، اس کے علاوہ باقی مفسرین اکرام نے تفسیر کبیر کے اندر بھی، وہ فرماتے ایک وجہ تو یہ ہے قرآن مجید درجہ بدرجہ تدریجاً نازل ہونے کی، فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، فرمایا مومنین کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا بھی آسان ہو، یاد کرنا بھی آسان ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو حصہ جس قدر ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ اتنا ہی نازل فرما دیتے۔ اور تیسری بات یہ جس میں میرے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت پنہا اور چھپی ہوئی ہے، فرمایا اگر قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا اور صحابہ کرام اہل ایمان کوئی بات پوچھنے کے لیے آتے، میرے پیارے پیغمبر قرآن مجید کو کھول کے بتاتے، دیکھ کے فلاں جگہ پہ یہ چیز لکھی ہے، فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ لکھا ہے، فلاں جگہ پہ اس بات کا حل لکھا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو دیر لگ جاتی اور تکلیف ہوتی، فرمایا یہ تکلیف بھی میں اللہ تعالیٰ سے گوارا نہیں ہے،
اس لیے جیسے ہی آپ کی طرف سے سوال آتا ہے میں اللہ تعالیٰ فوراً اپنی طرف سے حکم نازل فرماتا ہوں، قرآن نازل کرتا ہوں، آپ کے لیے حکم کا جواب بھی آ گیا، میرے پیغمبر کے لیے آسانی بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نزلنا، ہم نے یہ قرآن تدریجاً نازل فرمایا۔ اگلی بات فرمایا الا عبدنا، اپنے خاص بندے پہ۔ عبدنا یہ اس جگہ پہ عبدنا میں اضافت تشریفی ہے، یعنی شرافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کے لفظ کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ فرمایا عبدنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص تقرب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور خاص کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف، فرمایا عبدنا میرا بندہ ہے، عبدنا میرا بندہ ہے۔ اب بڑی وضاحت فرمائی اس جگہ پہ، عبدنا کا لفظ فرما کے فرمایا عبدنا میرا خاص بندہ ہے، خاص بندہ۔ فرمایا سن لو لوگوں، تفسیر ماجدی والے نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا سن لو لوگوں، عبدنا فرمایا میرا بندہ، مت کسی کو یہ وہم ہو، اتنی عظمتیں جو عطا کی ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بن گیا ہو۔ فرمایا میرا بیٹا نہیں ہے اور اکلوتا بیٹا نہیں ہے، نہ میری خدا کی مثال ہے، نہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اوتار بن کے آ گیا ہے۔ فرمایا نہ میں اللہ کا وزیر ہے، نہ میں اللہ تعالیٰ کا مشیر ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت یہ عبدنا محض میرا خاص بندہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرا خاص بندہ ہے یہ بندہ، یہ بندہ کامل جس پر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب قرآن مجید کی آپ کو سیر کروانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جس جگہ پر بھی اپنے پیغمبر کو کوئی خاص انعام عطا کیا ہے، اس جگہ پر اپنے پیغمبر کی صفت بندہ ہونا ذکر کیا ہے۔ اب چند ایک آیات سنیے گا۔ فرمائے ایک تو آیت یہ، فرمائے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور 15ویں پارے کی پہلی آیت، فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمائے ہم نے معراج کروایا اپنے بندے کو۔ فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرمائے ہم نے یہ برکت والی کتاب، ہم نے یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا فرمائی علی عبدہ اپنے بندے پر۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، فرمایا ساری تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس رب نے اپنے بندے پہ قرآن کو نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جی، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیغمبر کو خاص عنایت کی ہے اپنی طرف سے، فرمایا وہاں پیغمبر کے خاص وصف کو ذکر فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ حدیث شریف تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ روح المعانی نے آیت معراج کی تفسیر میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر، بتائیے گا کیا بننا پسند فرماتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ بننا پسند کرتے ہیں یا دنیا کا جاہ و جلال اور شان و شوکت اور عظمت اور حکومت چاہیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے اللہ کا بندہ بننا پسند فرما لیا۔ فرمایا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی شان و شوکت نہیں چاہیے،
بس میں تیرا بندہ بنا رہا ہوں، اسی بات کو پسند کیا۔ فرمایا اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، ٹیک لگا کے پانی نہیں پیا۔ فرمایا جب بھی کھانا آتا تو ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے اور ساتھ میں فرماتے عائشہ یہ ٹیک لگا کے کھانا کھانا یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عاجزی کمال کی میرے پیغمبر کی، سبحان اللہ۔ آ جائے جناب واپس۔ فرمایا الا عبدنا، میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن مجید الا عبدنا، اپنے خاص بندے پہ، اپنے معزز بندے پہ، اپنے اشرف بندے پہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے، آپ سب حضرات کے سامنے، یہ سورہ بقرہ ہے میرے دوست، اور آیت کا نمبر 23 ہے۔ جھگڑے کی بات نہیں ہے، دین نام ہے نصیحت کا، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا۔ اور میرا دوست، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال فرمایا ہے۔ نہ تیری بات ہے، نہ میری بات ہے، نہ کسی بڑے کی بات ہے، نہ چھوٹے کی بات ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خود فرمایا یہ میرا بندہ ہے۔ کیا فرمایا جی؟ یہ میرا بندہ ہے۔ اور بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو بشر ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، اسے ہی بندہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ میرے پیارے پیغمبر سرور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے منتخب فرما کے اپنا کلام نازل فرمایا اپنے پیغمبر پہ۔ فرمایا ساری کائنات سے مرتبہ تو اعلیٰ دیا، ساری کائنات سے شان تو اعلیٰ دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا یاد رکھو لوگوں، مرتبے اپنی جگہ پہ، شان اپنی جگہ پہ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ شخص ہے تو میرا بندہ۔ کیا ہے جی؟ ہے تو میرا بندہ، ہے تو آپ انسانوں میں سے، عظمتیں تو میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک بھی اسی ضمن میں سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میری امت کے لوگوں، یا ایوہ الناس، ساری کائنات کے لوگوں سن لو، میں پیغمبر کو میرے درجات سے آگے نہیں بڑھانا، میرے درجات سے آگے نہیں بڑھانا میں پیغمبر کو۔ سن لو ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا، بعد میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی واضح بات کر۔ فرمایا لا ترفعونی فوق قدری، مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں ہے۔ ان اللہ قد جعلنی نبیا قبل ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا، بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ تو فرمایا الا عبدنا، معزز بندے پہ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شرافت اور عظمت انسان کو عطا فرمائی نا میرے بھائی، وہ کسی فرشتے کو تو کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ نوری مخلوق وہ تو ہماری خادم ہے، انسانوں کی کیا ہے جی؟ خادم ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آگے آیات آئیں گی، حکم فرمایا جب میں آدم کو پیدا کر لوں اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم دیا کس کا سجدہ کرنا ہے؟ آدم کا، انسان کا سجدہ کرنا ہے۔ فرمایا تو جو سجدہ کر رہا ہے وہ عظمت والا ہے یا جس کو سجدہ ہو رہا ہے؟ جی، جس کو ہو رہا ہے، جس کو سجدہ ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا معراج کا واقعہ ذہن میں لائیے گا۔ پہنچے نا سدرۃ المنتہا پہ،
حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس سے آگے جبرائیل آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی میں اوپر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیوں نے مجھے جلا کے رکھ دینا ہے۔ فرمایا نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا۔ فرمایا جیسے ہی اوپر اٹھایا میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو جہاں میرے پیغمبر کے پاؤں تھے وہاں جبرائیل کا سر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو شان کسے ملی؟ انسان کو۔ عظمتیں کسے ملی؟ انسان کو۔ شرافت کسے ملی؟ انسان کو۔ اور میرا بھائی نور ہو کے، نوری مخلوق ہو کے آسمانوں پہ جانا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ نوری تو رہتے ہی کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ فرشتے رہتے ہی آسمانوں پہ ہیں۔ فرمایا نوری ہو کے آسمانوں پہ جانا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے بشر، ہے انسان اور ساری کائنات سے بلند چلا گیا، کمال اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا عبدنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اپنے خاص بندے پہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، مت کوئی سمجھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، نا، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ فرمایا ہمیں تو اس کی نسبت سے سب کچھ عطا ہو گیا، جی اس کی امت میں ہونے نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمتیں فرما دی، وگرنہ قرآن مجید میں ہے نا، میں اکثر آیات تلاوت بھی کرتا ہوں نماز میں، سورہ کہف کی آخری آیت، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا بے فرما دیجیے میرے پیغمبر میں بشر مثلکم، تمہارے جیسا۔ اور حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ محدث دہلی نے مانا کیا، فرمایا انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں جیسے تم، جیسے تم۔ کیا مطلب؟ فرمایا جنسیت میں، جنسیت کے اندر میں بشر ہوں۔ فرمایا تمہارے والدین میں پیغمبر کے بھی والدین ہیں، تمہارے آبا و اجداد میرے بھی آبا و اجداد ہیں، تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، تمہاری ازواج ہے میں پیغمبر کی بھی ازواج ہے، تمہارے ننہال دادیال پھوپھیاں خالائیں جسے ہم ماسیاں کہتے ہیں، پھوپھیاں تے ماسیاں تے نن کے تے داد کے، فرمایا تمہارے رشتہ دار ہیں میں پیغمبر کے بھی رشتہ دار ہیں، اس میں تو تمہارے جیسا ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، فرمایا اللہ نے مجھے اپنا محبوب منتخب کیا جو آپ کو نہیں کیا۔ فرق یہ ہے، یوحا الیہ۔ فرمایا نزلنا علی عبدنا، نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن، علی عبدنا اپنے خاص بندے پہ۔ اب معنی سمجھ آیا نا عبدنا کا؟ اپنے معزز بندے پہ۔ یہ دیکھیں نا دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ کوئی آدمی ہے، عام آدمی وہ کام کرے گا جی میں نے یہ کام کیا ہے، اور اگر کوئی بادشاہ ہوگا نا، بڑا آدمی چودھری وڈیرا خان ہوگا تو وہ اپنے لیے کیا کہے جی ہم نے یہ کام کیا ہے، اپنے لیے۔ پھر اس کی طرف جس چیز کی نسبت ہوگی نا، خان صاحب کی طرف، چودھری صاحب کی طرف، وڈیرے وقت کے وزیر اعظم کی طرف، صرف اس نسبت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے، احترام ہوگا۔ جی یہ گاڑی کس کی؟ جی وزیر اعظم صاحب دی۔ جی یہ کس کا؟ جناب بنگلہ وزیر اعظم صاحب کا۔ نسبت سے اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا عبدنا، میں اللہ کا خاص بندہ ہے۔ جی فرمایا میں اللہ کا خاص بندہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اب فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر میرا پیغمبر خود بنا رہا ہے تو تم بھی اس قرآن جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے
کیسا معجزہ عطا فرمایا اپنے پیغمبر کو۔ سنن بہقی کے اندر حدیث پاک ایک موجود ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا، لیکن وہ معجزہ اس پیغمبر کی زندگی تک محدود تھا۔ جیسے ہی وہ پیغمبر دنیا سے گیا، اس کے جانے کے بعد وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے ایسے عطا فرمائے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آج تک اور قیامت تک بالکل ویسے زندہ کے زندہ رہیں گے۔ فرمایا پہلا معجزہ ہوا کلام اللہ، وہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میرے پیارے پیغمبر کا علمی معجزہ، ایسا معجزہ کہ جس کی مثل لانے سے دنیا کائنات عاجز ہے۔ کیسے عاجز ہے وہ آگے بتاتا ہوں۔ فرمایا پہلا معجزہ کہ قرآن مجید ہے جو زندہ معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر کا، اور دوسرا معجزہ جو سنن بہقی کی روایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ جاتے ہیں کثیر تعداد میں حج ادا کرنے کے لیے، اور 3 دنوں تک جمرات شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بے انتہا لاکھوں کی تعداد میں لوگ کنکریاں مار کے آتے ہیں، اور کنکریاں اتنی لگتی ہیں پھر تو جمرات کے آس پاس کنکریوں کے پہاڑ بن جائیں۔ فرمایا کہاں جاتی ہیں کنکریاں، کیسے ختم ہوتی ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزہ بنایا کیا؟ فرمایا جن لوگوں کی حج اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، جب وہ کنکریاں مارتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھجوا کے وہ کنکریاں اٹھوا لیتے ہیں، اور فرمایا باقی جن کی قبول نہیں ہوتی وہ اسی طرح یہاں کی یہاں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دوسرا معجزہ جو قیامت تک میرے پیارے پیغمبر کا زندہ شاد و آباد رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید معجزہ میرے پیغمبر کا، اور ایسا معجزہ جو زندہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ جو میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور دنیا کائنات اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئی۔ اب معجزہ کیسے بنا، صرف 1-2 وجہ عرض کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے کس حالت میں؟ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف اشارہ کروں گا، بات سمجھیے گا۔ فرمایا پیدائش سے پہلے والد دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد فرمایا تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، فرمایا بچے کے لیے پہلی امید والد ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اپنے جیب سے مال خرچ کرے گا۔ فرمایا وہ باپ ہی نہیں ہے، بچہ یتیمی اور محرومی کی حالت میں پیدا ہو رہا ہے۔ تبھی تو جس وقت مختلف دائیاں آئیاں نا بچوں کو لینے کے لیے، مکہ میں آئی، ساری آ کے پوچھتی ہیں کس کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی سنتی کہ عبد المطلب کے فوت شدہ بیٹے عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے چلی جاتی کہ یتیم ہے، کس نے ہماری کی جانے والی مزدوری دینی ہے، ہم نے دودھ پلانا ہے، کون مزدوری دے گا؟ فرمایا یتیم کی یہ حالت ہے۔ فرمایا کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عرب کے معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، وہ تو چمکا ستارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ فرمایا آئی تو سب سے آخر میں تھی،
اور جس وقت لے کے جا رہی ہے دائیاں بھی کہتی ہیں حلیمہ کوئی سواری تبدیل کر لی ہے، آتے ہوئے سب سے آخر میں آئی ہے اور اب سب سے جلدی جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح، سواری تبدیل نہیں ہے، سوار تبدیل ہے، سوار تبدیل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ اکبر یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ماں کا سایہ کچھ ہی عرصہ رہا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کو حضرت آمنہ اپنے ننھال سے ملانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں مدینہ منورہ۔ پہنچے نہ مقام ابوا پہ، فرمایا آج بھی حضرت آمنہ کی وہاں قبر مبارک موجود ہے۔ فرمایا پہنچے نہ مقام ابوا پہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایا چل رہی ہیں، فرمایا اونٹ پہ سوار ہیں، اور جس وقت اللہ کی طرف سے آ گیا نا حکم، فرمایا میرے پاس آ جا، فرمایا اونٹ سے گری ہیں نیچے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کتنے معصومانہ حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا ماں جی تجھے پتہ ہی ہے اس بات کا، دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، پھر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جب عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے 7 ہجری میں فرمایا آ رہے ہیں نا مکہ شریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابوا پہ آئے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ آ کے میرے پیارے پیغمبر رکے ہیں اور آ کے یاد دلائے صحابہ کو۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے میرے صحابہ، فرمایا جس جگہ پہ میری والدہ نے وفات پائی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر رو رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑا دکھی دیکھا ہم نے پیارے پیغمبر کو مختلف حالات میں، لیکن اس جگہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی والدہ کی قبر پہ روئے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ دکھی اللہ کے پیغمبر۔ والدہ بھی فوت، اب دادا نے ذمہ داری سنبھالی پرورش کی، فرمایا وقت آنے پہ دادا بھی فوت ہو گیا، فرمایا دادا بھی فوت۔ اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر چچا کے پاس رہ رہے ہیں، فرمایا چچا بھی وہ ہے ابو طالب، فرمایا جو خود قصیر العیال ہے، بہت سارے بچے ہیں جس کے، فرمایا کیسے میرے پیارے پیغمبر وقت گزار رہے ہیں۔ فرمایا جو وقت تھا میرے پیغمبر کے پڑھنے کا، فرمایا وہ سارے مشکلات میں گزر گیا، کسی سے پڑھے نہیں، کسی سے جا کے پڑھا نہیں، لکھنا نہیں سیکھا۔ فرمایا اور لوگوں دیکھو 40 سال جس نے آپ میں گزارے، عرب کا وہ معاشرہ، فرمایا جو شعر و شاعری میں ادب میں سب سے اول اور تھا اور مشہور تھا، فرمایا اس معاشرے میں رہ کے بھی میرے پیغمبر نے کبھی شعر و شاعری نہیں سیکھی۔ فرمایا کسی سے اشعار نہ سنے نہ سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھا۔ فرمایا دیکھو لوگوں میرے پیغمبر کو، فرمایا کسی سے سیکھا نہیں ہے، فرمایا امی کہا گیا، فرمایا جو دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا آج تمہارے سامنے، فرمایا جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو یہ کلام تلاوت کر رہا ہے، فرمایا اس کلام کا معجزہ ہے۔ فرمایا جو ان پڑھ ہو کے تمہارے سامنے کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ اتنا عظیم کلام پڑھ رہا ہے کہ جس کا تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنا عظیم کلام پڑھ رہا ہے جس کی تم مثل بھی نہیں لا سکتے ہو۔ تو فرمایا یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ وہ لوگ زبان بھی ان کی اللہ نے بند فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ، پہلی وجہ سے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور دوسری وجہ قرآن مجید کے معجزے ہونے کی، مشرکین مکہ میرے پیارے پیغمبر کو نبوت کے بعد کتنے زیادہ انہوں نے مظالم کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہ کون سا تاریخ کا ظلم ہے جو آپ پہ نہیں آزمایا گیا، آپ کے صحابہ پہ نہیں آزمایا گیا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وجہ سے انہوں نے اس کام سے روکا، فرمایا ڈرایا بھی، ظلم بھی کیے، اور اس کے بعد لالچ بھی دیا۔ اور لالچ بھی کیا دیا؟ عتبہ بن ربیعہ یہ جناب
قریش مکہ کی طرف سے آیا ایک سفیر کی حیثیت سے، آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر کو کہتا ہے، آپ کے چچا ابو طالب بھی ساتھ ہیں، کہتے ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے مشرکین عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے، پوچھ کے آؤ اس سے کیا چاہتا ہے، ہم جو زبان سے نکالے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمائے کیا چاہتا ہے؟ پورے مکہ میں دیکھ لے، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، جتنیوں سے چاہتا ہے وہ بھی کروا دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ اگر مال و دولت چاہیے اسے، سونے چاندی کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ تیسرا مطالبہ فرمایا اگر آپ کو مکہ طائف ساری سرداری چاہیے، ہم آپ کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، ان تینوں کو کر لے تیری مرضی، ان تین میں سے ایک کو مان لے تیری مرضی، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک کام کر لے، یہ جو صبح شام قرآن پڑھتا ہے بس اس کو پڑھنا چھوڑ دے، صرف اس کا اعلان کرنا چھوڑ دے۔ فرمائے بس ایک بات مان لے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے گا یہ لالچ دیا گیا، اور میرے پیارے پیغمبر نے اپنی معصوم زبان مقدس سے کیا اعلان فرمایا اور جواب دیا؟ فرمایا میرا چچا ابو طالب اور عتبہ بن ربیعہ میرے لیے تم معزز ہو، بڑے ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن اس بارے میں دو ٹوک جواب ہے۔ فرمایا یہ سارے لوگ مل جائیں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، یہ پیغمبر جان تو دے دے گا لیکن اللہ کا پیغام سنانے سے نہیں رکے گا۔ اللہ اکبر۔ لالچ دیا گیا۔ دوسرا میرے پیغمبر کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، نکل جا یہاں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے طائف کا سفر کیا، میرے پیارے پیغمبر نے کتنے مظالم جھیلے۔ فرمایا طائف سے واپس آئے، فرمایا شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک معصور رہے، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فرمایا کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم بھی درختوں کے پتے چوس چوس کے گزارا کرتے تھے، اگر کہیں سے کوئی خشک ہڈی مل جاتی فرمایا اسے چوس چوس کے گزارا کرتے۔ اتنے مشکل حالات انہوں نے پیدا کیے، اس کے بعد مکے سے نکلنے پہ بھی مجبور کیا۔ میرے پیارے پیغمبر مکہ سے نکل رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے آئے، میرے پیارے پیغمبر کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کے لیے دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے برداشت نہیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے مکہ سے گئے، جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے امن سے نہیں رہنے دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اس کے علاوہ کتنی جنگیں، چھوٹے بڑے مارکے تو بہت زیادہ ہوتے رہے۔ فرمایا انہوں نے یہ سارے کے سارے حربے استعمال کیے، ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، جنگیں بھی لڑی، سارا کچھ کیا، لیکن قرآن مجید کی مثل نہ لا سکے، قرآن مجید کی ایک جیسی صورت نہ بنا سکے۔ فرمائے یہ قرآن کا معجزہ تھا۔ فرمائے سارے کام کرتے رہے، سارے کام کرتے رہے، لیکن قرآن کی یہ چیلنج انہوں نے قبول نہ کیا، اور یہ نہ کرنا، فرمائے ظلم کرنا، تشدد کر کے کسی کی زبان کو بند کر لینا، فرمائے یہی تو اس چیز کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے، اس کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آج سویڈن کے اندر کیا ہوا ہے؟ فرمائے سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا، فرمائے قرآن مجید کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا۔ میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندو، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارا یہ قدم اٹھانا، قرآن کو جلانا، اسی بات کی دلیل ہے کہ تم جھوٹے ہو، قرآن رب کا سچا ہے۔ اگر تم سچے ہوتے تو قرآن کے یہ چیلنج کو قبول کرتے۔ اللہ اکبر۔
اچھا، ایک یہ وجہ ہو گئی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا کہ قرآن مجید اس کی مثل لانے سے وہ عاجز آ گئے، سارے جھگڑے کیے، سارے تشدد کیے، سارا کچھ کیا، لیکن قرآن کی مثل نہ لا سکے۔ حج کا موقع ہے، اللہ اکبر، حج کا موقع ہے، سارے مشرکین مکہ مل کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں، سر جوڑ کے کہتے ہیں یار حج کا موقع آ گیا، اب باہر سے جتنے بھی لوگ حجاج کرام آئیں گے، انہوں نے اگر اس پیغمبر سے قرآن سن لیا، پھر اس کی زبان بھی اتنی میٹھی، زبان میں اتنی شیرینی اس کے، فرمائے کسی نے اگر قرآن سن لیا، باہر سے آنے والے تو اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، چلو مشورہ کریں کہ کس طرح روکا جائے اس بات کو۔ اب سب مشورہ کر رہے ہیں، کہتے یار ادھر مشورہ نہیں کرنا، چلو ہمارا ولید بن مغیرہ بڑا ہمارا سردار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے جا کے مشورہ لیتے ہیں۔ اب مشورہ شروع ہو گیا، ولید کہتا ہے تم پہلے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے، آنے والے لوگوں کو تم کیا کہو گے؟ ایک نے کام کہیں گے یار خیال کرنا اس کے قریب نہیں جانا، یہ شاعر ہے۔ ولید کہتا ہے یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اگر آپ شاعر کہیں گے وہ کہیں گے چلو یار اس کی شاعری تو سن لے، اور جو اس کے پاس بیٹھ گیا مجھے یقین کامل ہے وہ پھر ایسے نہیں اٹھے گا، ایسے نہیں اٹھے گا، چلے اور مشورہ دیں جی۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے جی یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتے ہیں یہ بھی تمہاری بھول ہے، جو بھی اس کے پاس بیٹھا اس کی جو زبان مقدس سے نکلنے والے عقل و فہم و فراست کے موتی ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جو بھی بیٹھے گا اسی کا ہو جائے گا۔ کہتے اور کوئی مشورہ دو۔ تیسرا کہتے ہیں ہم کہیں گے جناب یہ کاہن ہے، جنات کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، شیاطین اس کو آ کے سکھاتے ہیں اور یہ کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط ہے، اس لیے اب اگلی بات اس کی سنیے گا۔ ولید بن مغیرہ کہتے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہے مجھ سے بڑا اس وقت مکہ میں نہ کوئی شاعر ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی عقل و فراست رکھنے والا آدمی ہے، لیکن مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے جو کلام اس پیغمبر سے سنا ہے اس جیسا کلام آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی سے نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ فرمائے یہ ہے نا وہ بات، اب مشورہ تو اسی جگہ ہے، کہیں گے کیا؟ باہر سے جو آئیں گے ہم انہیں کون سی بات کہیں گے؟ اب وہ کہتے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سوچ رہا ہے، کافی دیر بعد کہتے ہیں یار اتنا کہہ دینا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ کیا ہے جی؟ جادو کر لیتا ہے، اور جیسے جادو کرتا ہے جی یہ باپ اور بیٹے کو جادو سے لڑا دیتا ہے، ماں اور بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، میاں بیوی کو جدا کر دیتا ہے، یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے۔ یہ بات کہنا تب لوگ مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا؟ ادھر سے انہوں نے یہ کہا، ادھر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے آیا نا ایک بہت بڑا شاعر۔ فرمائے ولید بن مغیرہ کو پتا چلا فلاں میرا بڑا بھائی شاعر آ رہا ہے، اس کے پاس جا کے کہتا ہے، فرمایا کہ یار میں تیری امردوسی شاعر امردوسی کہتے یار میں تیری یہ خیر خواہی کر رہا ہوں، اپنی کانوں میں یہ کپاس دے دے اور اس کا کلام نہ سننا، اگر سن لیا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اب طفیل امردوسی شاعر قبیلہ دوس کا رہنے والا، فرمایا ایک رات ایسے ہوا میرے پیارے پیغمبر رات کے آخری حصے میں بیت اللہ شریف کے غلاف میں چھپ کے رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ادھر طفیل امردوسی یہ بیت اللہ شریف کے جناب مطاف میں سویا ہوا ہے، سونے کی حالت میں اس کی کانوں سے وہ کپاس اور روئی نکل گئی، جیسے ہی نکلی ہے
ادھر سے میرے پیغمبر کا کلام ہے، کانوں پہ پہنچانا، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، کدھر سے آواز آ رہی ہے، اور پھر آواز جدھر سے آ رہی ہے ادھر گیا اور میرے پیارے پیغمبر کا کلام سنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف قرآن مجید کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں، ان میں سے سورۃ اخلاص بھی تلاوت فرمائی۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ادھر سے سورت ختم ہوئی ہے۔ امر دوسی جو اتنا بڑا شاعر تھا، چیخیں نکل گئی ہیں، کعبہ کے غلاف کو سائڈ پہ کر کے میرے پیغمبر کے سامنے کہتے کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ یہ کلام شاعرانہ ہے، نہ یہ کلام جادو والا ہے، نہ کلام یہ کہنوں کا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تو سچا ہے اور تیرے اوپر ایمان لانے والا تو فعل حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب قرآن معجز ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ معجزہ ہے۔ یہ تو مسلمان ہوا نا۔ ایک اور بھی بات سنیے گا، یہ بھی خصائص کبریٰ کے اندر فرمایا کہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا تینوں بڑے سردار، کافروں کے بڑے سردار تین، ایک کا نام ابو جہل ہے، ایک کا نام ابو سفیان ہے، اور ایک کا نام اخنس بن شریک ہے۔ رات کا وقت ہے، آدھی رات سے بعد کا وقت، تینوں اپنے گھر سے نکلے اور نکلے کیوں ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ سے قرآن سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے تینوں نکلے، بیت اللہ شریف کی ایک ایک طرف جا کے چھپ کے کھڑے ہو گئے، اور چوتھی طرف اللہ کا پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساری رات تلاوت سنی، اتنے تلاوت میں مگن ہو گئے۔ پھر پڑھنے والا جو میرا پیغمبر ہو، پڑھنے والا جو وہ جس کے آواز کو سننے کی محبت میرا اللہ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے مدنی کریم، فرمائے سحری کے وقت اٹھا کر سب سوئے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں پڑھنے والا تو میرا محبوب ہو، سننے والا میں اللہ ہوں، میں چاہتا ہوں تیری زبان سے قرآن سنوں۔ سورج طلوع ہو گیا، ہوش ہی نہیں ہے، جیسے ہی روشنی ہوئی نا اب تینوں بھاگے ہیں گھر کی طرف، ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اب جیسے ہی نکلے ہیں مین چوک میں تینوں مل گئے، اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تو کہاں گیا تھا، تو کہاں گیا تھا، تو کہاں گیا تھا۔ یہ بات تھی عرب معاشرے میں، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کی کیا صفت تھی؟ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کچھ بھی ہو جائے۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جھوٹ سے نفرت تھی۔ جھوٹ سے کیا تھی؟ نفرت۔ دو چیزوں سے انہیں بڑی سخت نفرت تھی تو اور چیزوں سے بھی۔ دوسری چیز بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے جی؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میرے نوجوان تو خاص کر ناراض نہیں ہوں گے۔ ایک انہیں جھوٹ سے نفرت تھی، اور دوسری انہیں گرل فرینڈ رکھنے سے نفرت تھی۔ کس سے نفرت تھی جی؟ اور قرآن مجید نے نا اسی چیز کو بیان کی ہے، جہاں 5ویں پارے کے پہلے رکوع میں وہاں نکاح کے مسائل ذکر کیے نا، آگے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، الگ کر کے ذکر کیا، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، خبردار ہو لوگو، خبردار، عورت کو صرف نکاح کر کے بیوی بنا کے رکھنا ہے، چھپی دوستیاں نہیں لگانی۔ قرآن نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے نا، ہاتھ رکھے، اب کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی قسمت۔ اس لیے جو کہا جاتا ہے نا قرآن کو جب پڑھو گے ایسے لگے گا نازل ہی ہمارے لیے ہوا ہے۔ اس وقت تو یہ گرل فرینڈ کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن چھپی دوستیاں وہ لوگ رکھتے تھے۔ آج جدید دور آ گیا نا تو پھر جدید دور میں یہ لفظ آ گیا۔ فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فرمایا چھپی دوستیاں، اور اس بات کو وہ عیب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اگر کوئی پتہ چلتا نا کسی دوسرے کو کہ اس کے بڑا نکار آدمی ہے یا بڑا غلیظ آدمی ہے، میرے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر کوئی آپ کو آ کے یہ بات بتائے نا، دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں
تو کہنا جی میری گرل فرینڈ نے یہ کیا ہے، تو ایک دفعہ آپ نے آگے سے یہ ضرور کہنا ہے یار یہ کوئی بندہ والا کم ہے، کیا کہنا ہے، یہ بھی کوئی انسانوں کا کام ہے، بس یہ کہہ کے پھر آگے بات شروع کر دینی ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر لمبی بات کریں گے تو پھر چترول کا بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہے کہ بھئی میرا مسئلہ ہے، تاکہ اسے پتہ چلے اس بات کر کے یہ قابل نفرت کام ہے، یہ انسانوں والا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس آئیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے نفرت تھی انہیں انتہا درجے کی۔ اب آپس میں ملے، کہتے ہیں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ اب سارے تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار سیدھی بات تو یہ ہے محمد کا قرآن سننے گئے تھے۔ اب آپس میں بات کر رہے ہیں، خبردار جو کالم میں سے کوئی نکلا، اگر ہماری رعایا کو پتا چل گیا سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگلا دن ہوا، دن گزرا، رات ہوئی نہ اگلی، آدھی رات سے بعد تینوں اس نیت سے نکلے کہ دوسرا کہاں آئے گا، اس نے کہاں آنا ہے۔ تینوں بیت اللہ میں پہنچے، بیت اللہ میں پہنچ کے جب واپس آنے لگے پھر اکٹھے ہو گئے، پھر کہتے ہیں یار منع جو کی ہے تو کیوں گئے تھے، چلو وعدہ کرتے ہیں کل نہیں جائیں گے۔ تیسری رات بھی اسی طرح گئے۔ تیسری رات کے بعد جب واپس آئے ہر کوئی اپنے گھر میں چلا گیا۔ صبح کا وقت ہے، اخنس بن شریک یہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، عصا لیے ہوئے پہنچ گیا ابو سفیان کے دروازے پہ، جا کے کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھے ایک بات تو بتا، یہ جو تو نے اس پیغمبر کا کلام سنا ہے اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اخنس بن شریک اگر دل کی بات پوچھنا چاہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام میرے رب کا ہے۔ اس کا جی یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اب یہ دونوں مل کے پہنچ گئے ابو جہل کے پاس۔ اخنس کہتے ہیں تو بتا جناب تیرا اس پیغمبر کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ابو جہل کی بات سنیے گا، ہائے ہائے بڑا متکبر کافر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا متکبر کافر کہتے ہیں یار آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے ہم برادری لیول پہ، کس لیول پہ جی؟ ہم برادری لیول پہ ہر بات کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو عبد مناف ہے نا، انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہم نے ان کے مقابل کام کیا۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، ہم نے بھی ساتھ میں حصہ لیا۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کے آنے والے حجاج کرام کو ستو گول گول پلائے ہیں، ہم نے بھی ساتھ میں پلائے ہیں۔ اب انہی میں سے ایک آدمی آ گیا کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کہتے ہیں ہم اس کا مقابلہ تو پیغمبر ہونے میں نہیں کر سکتے، ہم میں سے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے تلوار سے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے جنگوں سے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہر ظلم اس پہ کر کے، اس لیے کہ ہم ان کی کسی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، اسی بات پہ واپس۔ قرآن مجید اعجاز کیسے ہے، معجزہ کیسے، صرف دو باتیں ذکر کی ہیں مگر میں بہت ساری متعدد باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذہن میں ہیں۔ اپنی بات پہ واپس آنے لگا ہوں۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا لے آؤ اس قرآن کی مثل ایک سورت۔ فرمایا مثل کس میں ہو؟ جو فصاحت و بلاغت میں بھی قرآن جیسی صورت ہو، حسن نظم کے اندر بھی قرآن جیسی صورت ہو، اور معانی کا سمندر بھی اپنے اندر ایسے ہی چھپائے ہوئے ہو جیسے قرآن کی آیات چھپائی ہوئی ہیں۔ فرمائے اس قرآن جیسی ایک مثال لے آؤ۔ مفسرین کرام نے صرف ایک یا دو نے یہاں ایک اور بات بھی کی ہے، فرمائے وہ بڑی پیاری بات ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتو بسورۃ، فرمائے اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، من مثلہ، فرمایا اس قرآن جیسی سورت بھی لے آؤ،
اور اس قرآن کو پڑھنے والا جیسے میرا پیغمبر بے عیب ہے، فرمائے اسی جیسا جیسے تم قرآن بناؤ تو اس قرآن کو پڑھنے والا بھی میرے جوان جیسا بے عیب ہو۔ فرمایا میرے جوان جیسا بے عیب ہو، تب تو پتہ چلے آپ کے مقابلے کا، تب تو پتہ چلے آپ کی صداقت کا۔ فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر اکیلے نہیں کر سکتے ہو اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے ہو سارے خداؤں کو بلا لو، سارے خداؤں کی مدد لے لو۔ فرمایا پہلا معنی شہداءکم سب مددگار بلا لو، دوسرا معنی شہداء شہید بمانا گواہ۔ فرمایا سب اپنے بڑوں کو بلا لو جو آپ کے اس کام پہ کہ اگر آپ قرآن کی صورت بنائیں تو وہ گواہی دے کہ آپ نے جناب سچا مقابلہ کیا ہے، آپ نے اسی قرآن جیسی صورت بنا لی ہے۔ فرمایا سب اگلے پچھلوں کو اکٹھا کر لو اور بلا لو، ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اگلی بات کر کے بات ختم۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نہ کر سکو، اور میں اللہ کہہ رہا ہوں وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکتے، تم زور بھی لگاؤ وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان بھی ہوں گے دوسرے پتھر بھی ہوں گے۔ پتھر سے مراد وہ پتھر کہ جن لوگوں نے ان کی عبادت شروع کی ہوئی ہے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے، پتھروں کی قبریں بنا کے، پتھروں کی تصویریں بنا کے، اور جن جن نے ان پتھروں پہ یقین رکھا ہوا ہے جناب ہماری قسمت کو اچھا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے پتھر بھی، سارے ان کے خدا بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے مورتیاں بنا کے، ان ساری مورتیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنا ہے، تاکہ پتہ چلے تمہیں اس بات کا ہم عبادت کرنے والے بھی جن کی عبادت ہو رہی تھی وہ بھی دونوں جہنم میں پہنچے ہیں۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جی تو پتھر اور انسان یہ سارے کے سارے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، اور اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اب یہ سوال یہاں ایک باقی رہ گیا، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے، یہ کافروں کے لیے جہنم تیار ہے، تو واضح طور پر یہ بات بھی ہے کہ مومنوں نے بھی تو جانا ہے، نہیں جانا؟ جی جڑے پٹھے کرتوت اسا کرنے ہاں، اگر اللہ تعالیٰ رحمت سے معاف کرے تو اپنی مرضی، وگرنہ جانا تو ہوگا، جی سزا بھگتنے کے لیے جانا تو ہوگا۔ فرمایا کہ یہ صرف تیار جو فرمائی کافروں کے لیے، انہوں نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اگر کوئی مسلمان مومن جائے گا بھی صحیح تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں آ جائے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے اتنا وقت دینا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك ومن سواك، اللهم يا رب برحمتك يا